کیسے ہیں دوستوں کل میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی عماد فاروق کے لیے. دیکھیے اس پہ جو کامنٹس آئے نا, اس کے اندر ایک کامن کامنٹس یہ تھا کہ خالد بھائی اس شخص نے اپنے بچے کی قربانی دی ہے. دیکھیے اس کا جو بیٹا تھا نا, خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں, مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے. خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں کہ میں فزیکلی رویا تھا اس کے بیٹے کے انتقال کے اوپر, مگر اس سے عماد فاروق کے سیاسی کیریئر کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا میرا باپ گھر آ جائے, اور وہ صدمہ لے گیا اس کو, کیونکہ وہ ظاہر ہے عماد سے بہت جو ہے اٹیچڈ ہوتا ہے نا. ایک آدھ بچہ گھر میں بہت اٹیچ ہوتا ہے باپ سے, تو یہ عماد سے بہت اٹیچڈ ہوگا. دیکھیے میں یہاں نہیں بیٹھا کسی کو غداری یا وفاداری کا سرٹیفکیٹ دینے والا. یہ تو خان صاحب کی پارٹی ہے, خان صاحب خود ڈیسائیڈ کریں گے. میں یہاں نہیں بیٹھا کہ میں یہ کہوں کہ فلاں آدمی. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے حق میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, بس. ہمارے سے مراد پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, مگر یہ جو ممبر ہے یہ کس طرح کا کام کر رہا ہے. میں ایک تجزیہ دے سکتا ہوں, میں تجزیہ نگار ہوں, میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں. آفیشلی کوئی میرا لینا دینا نہیں ہے پی ٹی آئی سے. میں اپنے ملک کے خاطر, کیونکہ خان صاحب ہمارے ملک کے لیے بہترین انسان ہیں, تو میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر نواز شریف پاکستان کے لیے بہترین ہوتا, زرداری ہوتا, الطاف حسین ہوتا, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. دیکھیے ایز اے پاکستانی, اوورسیز پاکستانی, میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں میں غلط دیکھوں بولوں غلط ہے, جہاں صحیح دیکھوں میں صحیح. میرے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. عماد فاروق ہی کیا, اگر میرا باپ بھی ہوتا نا, باپ یا میرا بھائی, میں اس کے لیے بھی یہی کہتا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اب اس کے اندر پیچھے کئی چیزیں آ جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ پوری کی پوری پارٹی ہی غدار ہو سکتی ہے کیا, ایسے بھی کمنٹس ہیں. اور بالکل ٹھیک ہے, ایسے بھی کمنٹس ہیں کہ شاہ صاحب آپ تو سبھی کو غدار قرار دے دیں گے تو پھر پی ٹی آئی بچے گی کیسے. میں کون ہوتا ہوں کسی کو غدار قرار دینے والا. میرا تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے. میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں کہ یہ غدار ہے. ہاں میں آپ کو بتاؤں کہ پوری کی پوری پی ٹی آئی غدار نہیں ہے, مگر مجبور ہے. کیونکہ اگر میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہا, اگر میں بھی ہوتا نا, میں بھی شاید یہی ایکٹنگ کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ہاں غداری کی لکیر کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ میں آپ کو تجزیہ میں سوچ رکھتا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور مجھے اس طرح پکڑا جاتا, جیل جا کے میرا کمپیوٹر اپڈیٹ کر دیا جاتا نا, تو میں باہر نکلتے استعفیٰ دے دیتا اپنی عہدے سے, یا میں آ کے بھڑکے نہیں مارتا. عماد فاروق نے بہت بھڑکے ماری, اس کے بھائی نے بھی, اور اس نے بہت بھڑکے ماری ہیں. تو وہ بھڑکے اس لیے تھی کہ مشہور ہو جائیں. یہ نہیں کہ یہ غدار ہیں, یہ عمران خان سے محبت نہیں کرتے. عمران خان سے ان کا بس چلے تو یہ اپنی جان دے دیں, لیکن وہ بس ہی تو نہیں چلنے دے رہے. اس ٹائم پاکستان کے حالات یہی تو ہیں کہ کسی کو بھی آگے آ کے ہیرو بننے کی جو کوشش کرتا اس کو پھر وہ سبق دے دیتے ہیں. تو سارے اوور ہال آپ اس ٹائم جو ہے نا تجزیے کو بھی ایسے اوور ہال دیکھیں. میں کون ہوں تو کسی کو غدار کہنے والا نہیں. عماد فاروق ہو, یہ کوئی بھی ہو, کچھ سیٹسفائیڈ غدار ہے. جیسے یہ جو گنڈا پور ہے, اس کا تو پتہ چل گیا سب کو یہ غدار ہے. ایسے کئی تھے جو خان صاحب کے پہلے گروپ میں جو نکالے گئے, جیسے وہ چودھری تھا اور یہ تھا, وہ تو سارے وہ غدار ہیں. وہ تھے ہی انہی کے بندے. عمر وغیرہ جو تھے نا, وہ کراچی کے 2-3 تھے, یہ سب انہی کے بندے تھے. وقت آنے پہ وہ پیچھے ہٹ گئے, تو وہ تو غدار ہیں. لیکن جو نئی پوت آئی نا,
وہ غدار نہیں ہے، اس میں 90% مجبور ہیں. مجبور ہونے میں اور غدار ہونے میں فرق ہوتا ہے. تو دیکھیے، اگر کوئی غلط ہوگا اس کو میں صرف غلط بولوں گا، آگے فیصلے کرنے آپ کے کام ہیں. خوش رہیں. جاپان میں بھی صبح کا ٹائم ہے، میں بھی انجوائے کروں گا اپنی جم کو، آپ بھی انجوائے کریں. شکریہ.